آیت نمبر 52 میں اللہ کی طرف سے لعنت کی بات کی گئی، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اور جہاں بھی لفظ لعنت آئے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اپنی رحمت سے دور کر دیا، کیونکہ لعن کے لفظ میں بود ہوتا ہے، دوری۔ اور جسے اللہ لعنت کر دے تو اس کا کوئی ہمدرد نہ پائے گا۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا کچھ ہو تو پھر یہ تو کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ پھر ان میں سے بعض نے اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا ہی کافی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ چلیے اب آگے آیت نمبر 56۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ الحمدللہ آیت 56 پہ رب پورا ہوا۔ خود سے پوچھئے کیا پایا؟ ایک خزانہ نہیں مل گیا اس بارے میں؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ صرف ایک پارہ ہی دوسرے لوگوں کو سنوا دیا جائے تو کتنے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں۔ اور یہاں نوٹ کریے گا 5 پاروں کے بعد یہ آئیے بات، اب اگلے 5 پاروں کے بعد کیا آئے گی اس کا بھی ابھی سے انتظار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 57 سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں ایسے خوبصورت انجام دکھا دے۔ ان اللہ یامرکم، اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ یا نوٹ کیجئے گا لفظ عدل اور انصاف کو۔ یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اب یہاں آپ نے دیکھا جو ہی رب پلٹا تو مضمون پلٹ گیا، یہ غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں ان باتوں میں وقت تو لگتا ہے، لیکن کتنا وقت ہے ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا؟ صرف پارا پورا کرنے کی خاطر کئی چیزیں میں سکپ کر دیتی ہوں کہ بہنوں کو یہ نہ لگے کہ پارا بہت لمبا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اتنے سے وقت میں اگر آپ کو ترجمے کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اتنا کچھ مل جائے تو کیا یہ نفع کا سودا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے دے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ نوٹ کریے یہاں اولی الامر کی بات نہیں ہے، یعنی اختلافی معاملات میں صرف قال اللہ و قال الرسول ہے، کسی انسان کی بات، کسی ازم کی بات نہیں چلے گی۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ کیا خوبصورت آیت ہمارے سامنے ہے۔ آئیے غور کرتے ہیں آیتوں پہ عمل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کا علم بھی دے، حکمت بھی دے اور عمل کی توفیق بھی دے۔ کسی کی نعمت دیکھ کر دعا کریں کہ اللہ اسے اور برکت دے اور آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے۔ سلف صالحین کسی کی نعمت دے کر دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں آتنا خیرہ ہو، اس سے بھی بہتر دے۔ دیکھیں جس کو رب نے دیا تو وہ رب آپ کو بھی تو دے سکتا ہے نا۔ تو دوسروں سے حسد نہ کیجیے، اللہ سے مانگ لیجیے۔ پھر ادائیگی امانت کے احکام اور فضائل کا علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ امانت میں ہی نجات ہے۔ ایمان اور امن ایک ہی چیز ہے۔ قرآن پاک سے رہنمائی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچنا۔ جنت میں صرف نیک اور پاکیزہ عورتیں ہوں گی، اس لیے دنیا میں ہی اپنے آپ کو پاک رکھیے اور پاکیزہ رشتوں کی تلاش اور احترام کرنا۔ اللہ رسول کی اطاعت ہر حال میں
جبکہ عمرا کی اطاعت ان کاموں میں جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، یعنی اولو الامر کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور رسول کی اطاعت سے۔ پورے قرآن کی یہ بڑی اہم آیت ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، بلکہ آگے اور بھی آیات آنے والی ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ غور و فکر کی چند باتیں، یہاں لفظ دیکھیے ذلن ذلیلا کی بات ہے، یعنی سائے کون سے؟ جو بڑے گہرے، کون سے؟ گھنے سائے۔ کیا پتہ چلا؟ جنت میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس میں ایک اور سایہ بھی ہوگا، کیا؟ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ایسی سلسلہ وار اور گھنی چھاؤ جو پھیلی ہوئی اور کشادہ ہوگی، ہمیشہ رہے گی، گرمی اور سردی کا اثر وہاں نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے سائے ضرور دے جنتوں میں۔ پھر جھوٹے معبودوں پر یقین اور اللہ اور رسول کا انکار کا سبب بنتا ہے، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی جھوٹے معبودوں پر یقین اللہ اور رسول کے انکار کا سبب بنتا ہے، اور ایسے لوگ بالآخر اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں غور کرنا ہے کہ اختلافات کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب قرآن کے احکامات اور سنت نبوی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہماری نجات صرف اللہ اور اس کے رسول کے طرف اپنے آپ کو جوڑنے پہ ہے۔